उस फितने का नाम है इस्नादुहु सहीयुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का पैगाम जमात पंचपीरी जमात के नाम है, जो जमात इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के नाम से भी लोग जानते हैं। उनके खिदमत में आजिज़ाना गुजारिश पेश करता हूँ कि देखिए, आप लोग तो कुरान मजीद के दर्स के दावेदार है और इसी तरह आप लोग कहते हैं कि हम लोगों को शिर्क से निकाल कर और बिदअत से निकाल कर तौहीद और सुन्नत की तरफ लाते हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों से एक गुजारिश पेश करना चाहता हूं, और ये बात न तो मैं तअस्सुब की बुनियाद पर करता हूं, न इनाद, न हसद और न इसी तरह जिदबाजी की बुनियाद पर, बल्कि एक मुसलमान होने के नाते और एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के नाते ये बात मैं आप लोगों के सामने अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए, मुसलमानों के पास दो चीजें ऐसी है जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों का ईमान कामिल हो सकता है। नंबर एक कुरान मजीद और नंबर दो हदीस नबी, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका, और इसी तरह अल्लाह का कलाम यानी कुरान मजीद ही ऐसी किताब है जिसकी बुनियाद पर हमारे अकायद और नजरियात है, जो एतकादात है वो हमें कुरान मजीद और अहादीस नबवी से मालूम होते हैं। तो इस बुनियाद पर हमें चाहिए कि भाई, हम किसी मौलवी की राय से तो इख्तिलाफ रख सकते हैं, हत्ता कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की राय के साथ भी इमाम शाफी रहमुल्लाह ने इख्तिलाफ रखा है। अइम्मे मुज्तहिदीन, अइम्मे किराम, बड़े बड़े उलमा किराम ने एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ तो जरूर किया है, जो जायज़ है, लेकिन याद रहे कि कुरान मजीद और हदीस नबवी के साथ इख्तिलाफ रखना ये मुसलमानों का काम नहीं है। और जब भी कोई इंसान कलमा पढ़े और इकरार करे तौहीद व रिसालत का, तो उसके लिए जायज़ नहीं कि वो कुरान मजीद और हदीस पैगंबर के साथ वो इख्तिलाफ रखे। बस ये दो चीजें हैं जो हमारे लिए कतई दलाइल है, जो हमारे लिए एक मेयार है। इसके बगैर हमारे एतकादात वो दुरुस्त नहीं हो सकते। अल्लामा खिज़रियात बकरवी साहब जो है, उनका नजरिया बेआइनी ही अहमद सईद मुल्तानी जैसा, उनके अकायद और नजरियात परवेज़ियों जैसे, वो मुफ्ती मुनीर शाकिर जैसे अहादीस का इनकार करते हैं, लेकिन फिर भी वो पंचपीरी जमात का मुनाजिर भी बना, लेकिन फिर भी वो पंचपीरी जमात का अल्लामा है, लेकिन फिर भी वो पंचपीरी जमात के शान और जान है। यहां पर मैं पंचपीरियों से पूछना चाहता हूं कि क्या जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका के सामने आप अपने एक आलिम को खड़ा करते हो, उस आलिम को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस का मजाक उड़ाता हो, उस आलिम को जो रसूलुल्लाह की अहादीस का मुनकिर है, आप उसको अपनी जमात का मुनाजिर बनाते हो। तो ये तो मालूम हुआ कि आपकी पूरी जमात इनकार हदीस के फितने में वाक़िया है। क्योंकि अगर आप लोग हदीस को मानने वाले होते तो आप खिज़रियात को कभी भी अपने जमात इशाअतुत तौहीद व सुन्ना का मुनाजिर मानने के लिए तैयार नहीं हो जाते। सबसे पहले तो आप लोगों ने, खिज़रियात साहब ने लोगों को कुरान की तरफ दावत दिया, एक चाल चला, लोगों को गुमराह करने के लिए एक साजिश की गई कि लोगों को कुरान की तरफ लाया जाए। जब लोगों के सामने आप लोगों ने कुरान को खोला, कुरान के दरसियात शुरू किया, उसके बाद आप लोगों ने लोगों के दिलों और दिमागों में यह बात डाली कि भाई ये अल्लाह की किताब है, इसमें किसी किस्म की शक और गुंजाइश नहीं है और बेशक नहीं है। लेकिन इसके बाद आप लोगों ने आवाम के जहन में एक बात डाली कि भाई जो कोई भी कुरान के खिलाफ बोलेगा हम उसके बात को नहीं मानेंगे, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई हुई किताब है कुरान मजीद, इसके मुकाबले में किसी की बात को नहीं मान सकते। आवाम ने कहा बिल्कुल ठीक है, बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आवाम इसके अगले हदफ और उसकी अगला जो निशान था और जो उनका मिशन था उससे तो आवाम नाखबर थी।
جب انہوں نے لوگوں کو قرآن کے طرف لاتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ بھائی جو بات قرآن کے مقابل آئے گی ہم ان کو رد کریں گے، وہاں پر ان ظالموں نے کچھ احادیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات کو یہاں پر لا کر قرآن مجید کے ساتھ ظاہری طور پر ان کا تضاد اور اسی طرح تعارض پیش کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ بھائی دیکھیں یہ جو روایت ہے یہ قرآن کے مقابل ہے، اس لیے ہم اس روایت کو نہیں مانتے۔ تو بس لوگوں نے کہا کہ بھائی بات ٹھیک ہے، قرآن کے مقابلے میں ہم روایت کو نہیں مانیں گے، وہ انکار حدیث کے اس فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دیکھیں اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کو اگر آپ دیکھ لیں تو بعض ایسے لوگ ہیں، بعض ایسے کافر ہیں، ایسے غیر مسلمز ہیں، وہ قرآن مجید کی 2 آیتوں کو بھی آپس میں تعارض کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں۔ تو کیا اب کوئی آ کر یہ کہے گا کہ بھائی ہم فلاں آیت کو نہیں مانیں گے کیونکہ دوسرے آیت کے ساتھ ظاہر میں تعارض ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے عوام کو بھی چاہیے، جماعت اشاعت التوحید و سنت میں جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کے خدمت میں بھی گزارش ہے، اور جتنے مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ انکاری حدیث کا جو فتنہ ہے یہ الہاد سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ایک ملحد کا بڑا ایک ملحدین کا بڑا ایک ماہر انسان بھی آ جائے، وہ ایک پشتون کو بھی خدا کی قسم گمراہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ گمراہ کر سکتا ہے تو کئی تعلیم یافتہ جو سیکولرز لوگ ہوتے ہیں ان کو گمراہ کرے گا، لیکن عوام خصوصاً پشتون قوم کو وہ گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ پشتون قوم اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، وہ بلا دلیل مانتے ہیں۔ جب پشتون سے آپ پوچھے کہ اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ بلا دلیل ہم اللہ کو مانتے ہیں، دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے الہاد کے اس چکر میں لوگوں کو الجھا کر وہاں انکار حدیث کا جو دروازہ تھا اس کو کھول دیا۔ انکار حدیث والے جو لوگ تھے ان کے لیے مددگار ثابت ہو گئے اور لوگوں کو الہاد کے اس فتنے اور اس چکر میں الجھا کر رکھا ہوا ہے۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھ لیں ہمارے پشاور میں، مردان، ہمارے گاؤں میں، چارسدہ، کالام، سوات میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ مفتی منیر شاکر صاحب کو فالو کرنے والے کتنے لوگ آج موجود ہیں؟ علامہ خضر بکروی صاحب کو فالو کرنے والے کتنے پشتون لوگ موجود ہیں؟ کتنے منکر حدیث یہاں پر موجود ہے؟ یہ سب ان لوگوں کی بھی غلطی ہے جو انکار حدیث کے فتنے پر نہیں بولتے ہیں۔ اور مجھے کوئی 10 نہیں بلکہ پورے وادی کالام میں مجھے ایک بندہ دکھائے کہ وہ ملحد ہو چکا ہو یا وہ ملحدین سے متاثر ہے، مجھے دکھائے ایک بندہ، کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح 10 بندے پورے ضلع سوات میں مجھے دکھائے کوئی کہ وہ الہاد کو تسلیم کر گئے، لیکن عام سادہ مسلمان جو تعلیم یافتہ نہ ہو ان کو کوئی مجھے 10 نہیں بلکہ 3 بندے مجھے دکھائے کہ جو الہاد سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر ملحد بن گئے ہو۔ خدا کی قسم کوئی 3 بندے مجھے نہیں دکھا سکتے جو پشتون ہو اور وہ تعلیم یافتہ نہ ہو، کوئی بھی مجھے نہیں دکھا سکتا۔ لیکن یہاں پر ہزاروں سینکڑوں کے تعداد میں لوگ علامہ خضر صاحب کی وجہ سے وہ انکار حدیث کے اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ رسول اللہ کی روایات کو نہیں مانتے ہیں، رسول اللہ کی احادیث کو نہیں مانتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ ڈالا گیا ہے کہ بھائی یہ روایت قرآن کے خلاف ہے، اس لیے اس روایت کو ہی قبول کرنا چاہیے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ بھائی خدا کا واسطہ اس طرح لوگوں کو اپنی جماعت کا مناظر نہ بنائیں، اس طرح لوگوں کو اپنی جماعت میں مقام عطا نہ کریں۔ یہ انکار حدیث کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے والے کو آپ لوگ سپورٹ نہ کریں، ورنہ اللہ کے دربار میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب دینا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر بھی آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ لوگوں نے انکار حدیث کے اس فتنے کے ساتھ کیوں آپ لوگوں نے مدد کی تھی؟ 1400 سال سے امام بخاری، امام ترمذی، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، امام مسلم، بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں، وہ لوگ تو ان روایات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک منہ کی بات سمجھتے تھے، لیکن 1400 سال سے لے کر آج تک کسی نے ان روایات کا انکار نہیں کیا۔ 1400 سال بعد ایک فتنہ اٹھ کر علامہ خضر صاحب اٹھ کر وہ کہتا ہے کہ یہ روایت یہ قرآن کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ تو کیا یہ 1400-1500 سال میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوا تھا جو ان کی تصحیح کر سکے روایات کی؟ کیا امام بخاری رحمہ اللہ جیسے لوگ نہیں سمجھ سکے تھے کہ انہوں نے بخاری شریف میں روایت لائی ہے جو رسول اللہ کی بات نہ ہو؟ کیا امام مسلم رحمہ اللہ نہیں سمجھے تھے کہ انہوں نے ایک حدیث کا ذکر کیا
اور وہ رسول اللہ کی بات نہ ہو۔ اب علامہ خضر ایاز صاحب سمجھ گئے۔ میں پنجبیری جماعت والوں سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ بھائی چھوڑ دے شخص پرستی، اسی طرح آپ لوگ یہ شرک میں جو مبتلا ہے شخص پرستی کے، اس شرک سے نکل جائے اور اللہ کا کلام اور رسول اللہ کی جو احادیث ہے وہ لوگوں میں عام کرے اور لوگوں میں ان کا درس دیا کرے۔ خدا کی قسم، قرآن کی خدمت، رسول اللہ کی احادیث کی خدمت تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے، لیکن شخص پرستی میں اگر آپ لوگ مبتلا ہو جائے، یہ شرک میں جو آپ لوگ مبتلا ہو جائیں گے تو خدا کی قسم قیامت کے دن نہ تو یہ شخص پرستی میں مبتلا ہونے والے لوگ نجات پائیں گے اور نہ یہ جو جن لوگوں کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں وہ لوگ نجات پا سکتے، نہیں، ہرگز نہیں۔ ان کا وہی ٹھکانہ ہے جو قرآن اور حدیث کی انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔